Episode 47. معتمد نے اٹھ کر کہا، یہ غلط ہے۔ میری فوج کو دشمن کی شدید ترین مزاحمت کے باعث پیچھے ہٹنا پڑا۔ غرناطہ کے حکمران نے احتجاج کیا، میری فوج غرناطہ کے رضاکاروں کے دائیں ہاتھ تھی اور قلعے کی دیوار تک عبد المنعم کے پہنچ جانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ میری فوج نے راستے میں تیر اندازوں کے مورچوں پر حملہ کر کے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا۔ معتصم نے اٹھ کر کہا، میری فوج اس وقت پیچھے ہٹی تھی جب وہ دوسروں کی پسپائی کے باعث مکمل تباہی کا سامنا کر رہی تھی۔ حسن بن عبد المنعم المریہ اور مرثیہ کے رضاکاروں کی رہنمائی کر رہا تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ حسن کے زخمی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ ایک کونے سے اٹھا اور بولا، میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ المریہ کی باقاعدہ فوج بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی، لیکن اگر امیر معتصم دوسروں کو دیکھا دیکھی انہیں پسپائی کا حکم نہ دیتے تو قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ کر ہمیں اس قدر نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ المریہ کے سپاہیوں کا استقلال دیکھ کر دوسری فوج کی غیرت جوش مارتی اور وہ واپس لوٹ آتی۔ میں امیر معتصم کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ بطلیوس، بالقا، مرثیہ اور دوسری ریاستوں کے حکمران ایک ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن امیر یوسف نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سب دم بخود ہو کر بیٹھ گئے۔ میں اس موضوع پر مزید بحث کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زبانیں آپ کی تلواروں کی نسبت کہیں زیادہ تیز ہیں۔ زلاقہ کی فتح کے بعد میں اپنے دل میں یہ تلخ احساس لے کر واپس گیا تھا کہ میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اندلس کے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ کر جا رہا ہوں وہ نااہل ہیں، لیکن آج آپ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ آپ صرف نااہل ہی نہیں، بدنیت اور بزدل بھی ہیں۔ امیر معتمد احتجاج کے لیے اٹھا، لیکن امیر یوسف نے اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے کان ایسے الفاظ سے آشنا نہیں۔ تم بدترین خصلتوں کے لیے بہترین نام پسند کرتے ہو۔ تمہارے شاعروں اور خوشامدیوں نے تمہاری ذہنیت مسخ کر دی ہے، لیکن اگر تم نااہل نہ ہوتے تو اسلام کے دشمن اندلس کو فتح کرنے کے خواب نہ دیکھتے۔ اگر تم لوگ بدنیت نہ ہوتے تو اسلام کی راہ سے ہٹ کر گمراہی کی تاریک راہوں میں نہ بھٹکتے۔ تم جانتے ہو کہ اسلام وہ آخری حصار ہے جس کے اندر جمع ہو کر تم کفر کی طغیانیوں سے بچ سکتے ہو۔ تم نے زلاقہ کی فتح کے بعد مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کی حدود کے پابند رہو گے اور ہر اس قانون کو منسوخ کرو گے جو غیر اسلامی ہے، لیکن اب تک تم نے اس سلسلے میں جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اندلس میں غیر شرعی قوانین کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور غیر اسلامی ٹیکسوں میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ تم آج دیکھ رہے ہو۔ زلاقہ کے میدان میں نصرانی فوج کی تباہی دیکھنے کے بعد یہ بات تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ الفانسو دوبارہ مسلمانوں کی طرف ہاتھ اٹھانے کی ہمت کرے گا، لیکن آج ہم حسن اللیث میں اس کی ایک نئی فوج دیکھ رہے ہیں۔ میں تمہارے سپاہیوں میں وہ جوش و خروش بھی نہیں دیکھ رہا جو میں نے زلاقہ کے میدان میں دیکھا تھا۔ اس وقت اندلس کے عوام تمہارے ساتھ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، لیکن آج وہ تم سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ آج وہ سمجھ چکے ہیں کہ الفانسو کی اسلام دشمنی اور تمہاری اسلام دوستی میں کوئی فرق نہیں۔ ایک ماہ قبل یہاں اندلس کے طول و عرض میں تقریباً 8000 رضاکار جمع ہو گئے تھے، اب ان کی تعداد 2500 بھی نہیں رہی۔ وہ جہاد کی نیت سے آئے تھے، لیکن تمہارے طرز عمل نے ان پر ثابت کر دیا کہ زلاقہ کی طرح حسن اللیث کی فتح کے اثرات بھی تمہارے مرمری ایوانوں تک ہی محدود رہیں گے۔ ان کی جھوپڑیوں کی تاریکی بدستور اسی طرح رہے گی۔ تم جس درخت کا پھل کھاتے ہو اسی کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں ہو، جس مکان میں رہتے ہو اسی کی بنیادیں کھود رہے ہو۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدنیت ہو، اور اگر تم بزدل نہ ہوتے تو آج حسن اللیث کی قسمت کا فیصلہ شہیدوں کی اس مقدس خون سے لکھا جاتا جو اس قلعے کی دیوار کے نیچے بہایا گیا ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم اس قدر اچانک بھاگ نکلو گے تو میں اپنی فوج کو صرف جنوب اور مشرق کی سمت جمع کرنے کے بجائے چاروں اطراف میں پھیلا دیتا۔ حسن اللیث کو فتح کرنے کے لیے مجھے پیٹھ پر تیر کھانے والے بھگوڑوں کی رفاقت نہیں چاہیے، مجھے مجاہدوں کی ضرورت ہے جو سینے پر تیر کھا کر مسکراتے ہیں۔ میں حسن اللیث کو ہر قیمت پر فتح کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ میں نے خدا کی راہ میں جو قدم اٹھایا ہے وہ واپس نہیں لوں گا، اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں جمع ہونے کی دعوت نہیں دی تھی کہ تمہیں واز سنانے
اور پھر تم سے درخواست کروں کہ تم آئندہ نیک نیتی کے ساتھ میرا ساتھ دو، بلکہ میں تمہیں غیر مبہم الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے دلوں پر خدا کے بجائے الفانسو کا خوف سوار ہے تو میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ مجھے ان لوگوں کی رفاقت گوارا نہیں جن کی پیٹھ منزل کی طرف ہو۔ بلتیوس کے حکمران نے اٹھ کر کہا، اگر ماضی کے متعلق ہماری ندامت کا اظہار کافی ہو تو ہم مستقبل کے متعلق آپ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ معتمد نے اس کی تائید میں کہا، ہم اپنی سابقہ کوتاہیوں کا اعتراض کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد آپ ہمیں بدنیتی اور بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکیں گے۔ معتصم بولا، ہمیں افریقہ کے بہادروں کی برابری کا دعویٰ نہیں، لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ ایسی باتیں نہیں سننی پڑیں گی۔ باقی حکمرانوں نے بھی امیر یوسف کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور بالآخر اس نے کہا، تمہیں تجدید عہد سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ وہ دن دور نہیں جب تمہارے وعدوں کو عمل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ میں بزدلوں اور اپاہجوں کو معاف کر سکتا ہوں، بدعہدی کرنے والوں کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم عجلت سے کام نہ لو، میں کل غروب آفتاب تک تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ کل عشاء کی نماز کے بعد ہم پھر اسی جگہ جمع ہوں گے، اور کل میں ان کرسیوں پر صرف ان کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ آگ سے کھیلنے اور خون میں نہانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد اندلس کے حکمران خیمے سے باہر نکلے اور دروازے پر انہیں قاضی ابو جعفر اور قاضی ابو الولید مراکش کے ایک فقیہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ بالقاء کے حاکم نے معتمد کے کان میں کہا، آج امیر مرابطین کی زبان سے ابو جعفر کی روح بول رہی تھی۔ معتمد نے غرناطہ کے حکمران کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا کوئی علاج کر سکتے تو آج ہم اس طرح ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ عبداللہ نے کہا، ابو جعفر کے متعلق آپ کو دوبارہ شکایت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ غرناطہ کب جاتا ہے۔ بالقاء کے حاکم نے کہا، آہستہ بات کیجیے، معتصم کے کان بہت تیز ہیں۔ معتمد اور عبداللہ نے مڑ کر دیکھا اور معتصم کو اپنے پیچھے اپنے رشیق کے ساتھ ہم کلام دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حسن اللیث کے شمال مغرب میں دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا قلعہ تھا۔ سعد 3 ماہ سے اس قلعے کی حفاظت پر متعین تھا۔ امیر یوسف نے اس کی کمان میں 1000 سوار دے رکھے تھے، جن میں سے تقریباً 250 اس قلعے میں رہتے تھے، اور باقی طلیطلہ اور قسطلہ کی طرف سے دشمن کی رسد اور کمک کے راستوں پر پہرا دینے کے لیے دریا کے کنارے کے ساتھ دور تک چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر پھیلا دیے گئے تھے۔ حسن اللیث کے محاذ سے اس قلعے میں منتقل ہونے کے چند ہفتے بعد سعد نے میمونہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ میمونہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور گرد و پیش کے خطرات کے باوجود اس قلعے کے ایک کونے میں ایک معمولی مکان اس کے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ الماس جو غرناطہ سے میمونہ اور اس کی خادمہ کے ساتھ آیا تھا، اس مکان کی نچلی منزل کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ ایک رات میمونہ کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ سعد کو دن کے تیسرے پہر یہ اطلاع ملی تھی کہ دشمن کے چند دستے اس قلعے سے 15 کوس کے فاصلے پر دریا کے دوسری طرف دیکھے گئے تھے، اور وہ اسی وقت تقریباً 100 سواروں کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ آدھی رات کے قریب میمونہ کو قلعے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے کہہ رہی تھی، اب وہ قلعے کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، اب وہ اپنے گھوڑوں سے اتر رہے ہوں گے، اب وہ سیڑھیوں کا رخ کر رہے ہوں گے، اور اب وہ اوپر چڑھ رہے ہوں گے۔ 1 2 3 4 وہ لکڑی کے زینے پر کسی کے پاؤں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ گنتی گن رہی تھی۔ 22 تک گن کر وہ رک گئی۔ اب پاؤں کی آہٹ برآمدے میں پہنچ چکی تھی۔ میمونہ، میمونہ، سعد کی آواز آئی، اور میمونہ نے آنکھیں کھولے بغیر کرسی سے اٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ سعد نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میمونہ، میں آ گیا ہوں، اب آنکھیں کھول دو، اور وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ سعد نے اس کے خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم اتنی دیر میرا انتظار نہ کیا کرو، اب مجھے زیادہ وقت قلعے سے باہر رہنا پڑے گا۔ اب اس قلعے کے حالات تسلی بخش نہیں رہے، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں گھر بھیج دوں۔ میمونہ نے کہا، مستقبل کے متعلق پریشان نہ کیجیے،
میں آج کے واقعات سننا چاہتی ہوں۔ وہ اطلاع درست تھی، دشمن کے سپاہی خچر پر رسد کا سامان لا رہے تھے۔ ہم نے غروب آفتاب کے بعد انہیں اطمینان کے ساتھ دریا عبور کرنے کا موقع دیا اور اس کے بعد اچانک ایک پہاڑی کے آڑ سے نکل کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کے 50 سپاہی مارے گئے اور چند بھاگ گئے۔ سامان سے لدے ہوئے 200 خچر ہم نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ میمونہ نے کہا، میں کھانا لاتی ہوں۔ سعد نے دوسرے کمرے میں جا کر ہاتھ دھوئے اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میمونہ نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ زرہ نہیں اتاریں گے؟ نہیں، مجھے ابھی باہر جانا ہے۔ میمونہ کوئی اور سوال کیے بغیر اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ گئی۔ سعد جلدی جلدی کھانا ختم کرنے کے بعد اٹھا اور بولا، میمونہ، میں پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ کہیں دور جا رہے ہیں؟ میمونہ نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ میں امیر یوسف کے پاس جا رہا ہوں۔ چند باتیں ایسی ہیں جن کے لیے میرا ذاتی طور پر وہاں جانا ضروری ہے۔ میمونہ نے کہا، جانے سے پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ ابا جان کے ساتھ مجھے گھر بھیجنے کے متعلق مشورہ نہیں کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انتہائی خطرے کے بغیر تمہیں گھر نہیں بھیجوں گا۔ سعد یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ سعد بن عبد المنعم امیر یوسف بن تاشفین کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے درمیان ایک کشادہ میز کے اوپر ایک نقشہ پڑا ہوا تھا۔ سیر بن ابو بکر اور ایک اور بربر جنرل سعد کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ سعد نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، قلعے سے مغرب کی طرف یہ ہماری آخری چوکی ہے۔ اس سے آگے قرطبہ کی سرحد تک باقی علاقے کی دیکھ بھال اشبیلیہ کے سپاہیوں کے ذمے ہے۔ میں نے احتیاطاً اس قلعے میں چند جاسوس بھیج دیے تھے تاکہ اگر اشبیلیہ کے سپاہیوں کے تساہلی کے باعث دشمن کی فوج کا کوئی دستہ اس علاقے سے گزر بھی جائے تو مجھے معلوم ہو جائے اور میں یہاں ہر وقت اطلاع بھیج سکوں۔ 5 دن قبل مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ دشمن کے 300 سوار اس علاقے سے گزر گئے ہیں، اور اس سے اگلے دن مجھے یہ اطلاع ملی کہ دشمن کے چند دستوں نے مشرق کی طرف ہماری آخری چوکی سے 10 میل دور اس مقام سے دریا عبور کیا ہے۔ اس علاقے میں مرثیہ اور الموریہ کے سپاہیوں کا پہرا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ دونوں طرف سے دشمن کے دستے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر گزر گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان مقامات کی چوکیوں کے پہرے داروں نے غفلت برتی ہے اور رات کے وقت انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ دشمن نے کس وقت دریا عبور کر لیا ہے۔ دوسری یہ کہ انہوں نے دشمن کی سپاہیوں کو دیکھ کر لڑنے کے بجائے آنکھیں بند کر لینا اپنے لیے بہتر سمجھا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ در پردہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ سیر بن ابو بکر نے کہا، اگر یہ درست ہے کہ دشمن کے دستوں نے دریا عبور کیا ہے تو یہ بھی درست ہوگا کہ دریا عبور کرنے کے بعد ان کی منزل مقصود حسن اللیث کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے آپ کی اطلاعات پہنچتے ہی ملوک الطوائف کی افواج کو باخبر کر دیا تھا کہ وہ شمال کی طرف سے قلعے کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھیں، اور اب تک ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ دشمن کے دستے قلعے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سعد نے کہا، اگر وہ کسی راستے سے قلعے میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کو اطلاع نہ ملنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی حکمران کی فوج نے جان بوجھ کر انہیں نکل جانے کا راستہ دیا ہے، اور اگر وہ ابھی تک قلعے میں نہیں پہنچے تو کہیں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال میرے جاسوسوں کی یہ اطلاع غلط نہیں کہ انہوں نے ان 2 مقامات کے پہرے داروں کی کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر دریا عبور کر لیا ہے۔ امیر یوسف نے کہا، تم اپنی بات ختم کر چکے ہو یا کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ سعد نے جواب دیا، میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں۔ تو تم فوراً واپس چلے جاؤ، میں مزید 500 سوار تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہ مرثیہ، الموریہ اور اشبیلیہ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر دور افتادہ چوکیوں کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آس پاس کے پہاڑوں میں دشمن کی کھوج لگانے کے لیے بھی چند دستے بھیج رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ محاصرے کی طوالت کے باعث ملوک الطوائف کے لشکر میں بددلی پیدا ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک میں ان کے متعلق یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ان میں سے کوئی دشمن کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے۔ تم اپنے محاذ پر چوکس رہو، ہم بہت جلد قلعے پر فیصلہ کن حملہ کرنے والے ہیں۔ تمہیں 2 دن پہلے اطلاع مل جائے گی۔ حملے کے دن مجھے ہر بیرونی چوکی سے اپنے سپاہیوں کو یہاں بلانا پڑے گا۔ تمہیں بھی اپنے بیشتر سپاہی یہاں بھیجنے پڑیں گے۔
لیکن تم وہیں رہو گے۔ وہ قلعہ بہت اہم ہے اور اس کی حفاظت کے لیے میں تم سے زیادہ کسی اور کو موزوں نہیں سمجھتا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ پیشکش رہبر ٹی وی